وأقيموا الصلاة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کی ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدتوں کے بعد، ایک عرصے دراز کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں. کچوچا شریف میں پورن پور کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ اعظم، حضور انوار المشائخ، ان بزرگوں کی خدمات جلیلہ کا ذکر. دامن وقت میں گنجائش بالکل نہ کے برابر، اور میں کل رات جلسے سے پہلے اتنا سو لیا کہ جلسے کے بعد مجھے نیند ہی نہیں ہے اور ابھی تک جاگ ہی رہا ہوں. جو بھی میرے ہاتھ میں 9-10 منٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ اس میں اپنی بات مکمل کروں. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم. کیا فرمایا؟ نماز قائم کی. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم. اسٹیبلش یور 5 times prayer، اپنی نماز کو استھاپت کرو. کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا جائے اور بچایا جائے. کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں، اور جب رہے گی نہیں تو قائم. ہر انسان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ سیٹ بن جائے، اور یہ پیسوں کی خواہش بھی عجیب ہے، جتنا ملے خواہش بڑھتی جاتی. اگر ملینر ہے تو سوچے گا میں بلینر کیوں نہیں ہوں، بلینر ہے تو سوچے گا میں ٹریلینر کیوں نہیں. لکھ پتی ہوں تو کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، اور یہ نہیں سوچتا کہ ایک اچھا پتی بن. بہرحال لکھ پتی بننے کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری. اگر آپ کمائیں گے نہیں تو پیسہ آپ کے پاس ہے، لیکن کمائے ہوئے مال کو بچانا اس سے زیادہ. ایک صاحب 1 لاکھ روپے پر ڈے کماتے تھے، پر ڈے 1 لاکھ روپے. سیٹ ہیں کہ نہیں وہ؟ یقیناً سے. لیکن 1.5 لاکھ روپیہ پر ڈے اڑاتے تھے. سیٹ بن پائیں گے؟ چاہے جتنے بڑے اسکول کے ٹیچر کیوں نہ ہو، چند دنوں میں پھٹیچر ہو، بینک کرپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آنے سے زیادہ چاہے، ارننگ سے زیادہ اسپینڈنگ، خرچ. تو پیسہ کمانا بہت ضروری ہے، لیکن کمائے ہوئے مال کو بچانا اس سے زیادہ ضروری. ایک سیٹ جی پیسہ کماتے تھے، لا کر کے تجوری میں رکھتے تھے، روز لاتے تھے تجوری میں رکھتے تھے. اتفاق سے گھر کے چور کی نظر پڑ گئی، نوکر. دیکھا اچھا یہاں چابی رکھتے ہیں آپ،
وہ ڈالتا رہا یہ نکالتا رہا، وہ ڈالتا رہا یہ نکالتا رہا. سال بھر کے بعد جب تجوری کھولی تو اٹیک آ گیا، کیونکہ اس میں کچھ تھا نہیں. پرابلم کیا تھا؟ سیٹھ جی کو کمانا آتا تھا لیکن بچانا نہیں. ایسے نماز قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری ہے. پڑھنا تو اتنا آسان کی ابلیس لعین کو پڑھنا، شیطانوں کا سرغنہ ابلیس. He used to read namaz all the time. 6 کروڑ برس تک 60 million years he has devoted his best life on the worship of Allah. اللہ کی عبادت میں 6 کروڑ برس تک لگا دیا، اور جب بچانے کی بات آئی تو 1 سیکنڈ نہیں بچا. اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. پڑھنا تو میرے دوستو اتنا آسان کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی. اللہ کی مہربانی، صرف 1 لوٹا پانی. یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، سچی بات ہے. 1 لوٹا پانی وضو کرنے کے لیے کافی. اتنی آسان. اور اب تو جب سے جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا ہے، ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا. اب تو مسجد میں ٹوٹی ہے، آن کرو چھر پانی. کتنی ہے آسان. پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم نماز پڑھیں. اتنی آسان عبادت کہ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، بغیر کسی خرچ کے آپ نماز پڑھیں. حج میں تو اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، کم سے کم 10-12 لاکھ آپ کے پاس ہو تو آپ سوچیں گے کہ حج کرنے چاہیے. زکوٰۃ تو نام ہی خرچ کا ہے، اس میں ٹیکس ہے 2.5%. روزے میں بھی اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے. یہ پھل فروٹ ہے، سمے بھجیا ہے، پکوڑی ہے، ٹکیا ہے، کباب ہے، سب میں خرچ ہے. مگر میرے دوستو نماز ایسی عبادت ہے، 1 نئے پیسے کا خرچ، سب سے مہان عبادت، اور بالکل فری، کمپلیٹلی. اتنی آسان ہے. حد تو یہ ہے کہ آپ آئیے سکون سے کھڑے ہو کے کہہ دیجئے اللہ اکبر، نیت باندھ لیجئے، تکبیر کہیے، آپ کی نماز شروع. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، نماز ہو جائے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، بیک بون میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، نماز ہو جائے. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ایک دم پیرالائز ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہل رہا، کوئی مسئلہ نہیں. اپنی پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کر لو، نماز ہو جائے. یعنی آپ کی پریشانی بڑھی تو اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. کتنی آسانی. اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ حضور علیہ السلام کا سب سے خطرناک چھپا ہوا دشمن عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، نماز پڑھنا اسے بھی، فجر وہ بھی پڑھتا تھا، ظہر وہ بھی پڑھتا تھا، عصر مغرب عشاء وہ بھی پڑھتا تھا، اور اگر 4-5 لوگ دیکھنے والے ہوں تو نفلیں بھی کئی پڑھتا تھا. اور رات میں اگر کوئی ٹہلتا ہوا جاگتا مل جائے تو اس کے سامنے تہجد بھی پڑھتا. ایسا نمازی تھا پڑھنا. مگر نماز کو بچایا کیسے گیا؟ اس کے لیے میرے آقا نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سمجھا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی نماز پڑھنا. دور صدیقی میں ایک جماعت نے سر اٹھایا، اس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نماز پڑھیں. نماز کو بچایا کیسے گئے؟ صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا اتنا آسان کہ سبائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کی رکشا کیسے کی جائے فاروق اعظم کی شہادت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا اتنا آسان
کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. حضرت عثمان ذی نورین کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے. مولا علی شیر خدا نے وقت نماز ضرب شہادت کھا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ یزیدی بھیڑیوں کو بھی نماز کو بچایا کیسے جائے. اپنی زندگی بھی نماز پڑھتے ہوئے سیدنا امام حسین نے ہمیں سمجھایا. ایسا نہیں کہ یزیدی نمازی نہیں تھی، نمازی تھے. پڑھنا آتا تھا، بچانا نہیں. سجدہ ادھر بھی ہو رہا ہے، سجدہ ادھر بھی ہو رہا ہے. کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے حسینی بھی نماز. کھاتے پیتے یزیدی بھی اذان دے رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسینی بھی اذان دے رہے ہیں. ادھر بھی تکبیر، ادھر بھی تکبیر، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی رکوع، ادھر بھی رکوع، ادھر بھی دعا، ادھر بھی دعا، ادھر بھی تسبیح، ادھر بھی تسبیح، ادھر بھی ذکر، ادھر بھی ذکر. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ ہے، تو ان سے پوچھنا ملا جی یہ بتائیے کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ توجہ چاہوں گا. اگر ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے تو کربلا میں کس کے ساتھ؟ اس کا جواب میں کیا دوں گا، تم کیا دو گے؟ قرآن کی آیت نے فیصلہ سنا دیا. ان اللہ مع الصابرین. مطلب اے بندے یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ یہ دیکھ کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ؟ صبر حسین کے ساتھ، حسین ابن خطا کے ساتھ. نماز پڑھنا تو اتنی آسان ہے کہ قدریوں کو بھی آتا تھا، جبریوں کو بھی آتا تھا، جہمیوں کو بھی آتا تھا، معتزلیوں کو بھی آتا تھا، روافض کو بھی آتا تھا، خوارج کو بھی. نماز میں کسی کو ڈسپیوٹ تھا؟ بچایا کیسے؟ اس کے لیے امام احمد ابن حنبل نے مورچہ سنبھالا. نماز پڑھنا تو روافض کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، اس کے لیے غوث پاک نے گیلان چھوڑ کر بغداد کو اپنا مدینہ بنایا. بچایا کیسے جائے، اس کے لیے غریب نواز نے سنجر کو چھوڑ کے اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنا لیا. بچایا کیسے جائے، اس کے لیے مفتو مشرف نے سمنان کو کے کچھوچے کو اپنا سمنان بنا لیا. نماز پڑھنا تو ان بدعقیدوں کو بھی آتا، اور نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں. اور جب ان سے کوئی پوچھتا ملا جی بتائیے نماز بچایا کیسے جائے، تو کہتے ہمیں تو اتنا ہی بتایا گیا، پڑھا کیسے جائے. بچانے والا ڈپارٹمنٹ اپنا نہیں ہے، بچانا نہیں آتا. پڑھنا اتنا آسان کی نہیں آتا مگر بچایا کیسے جائے، اس کے لیے امام فضل حق خیر آبادی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں سمجھایا. بچایا کیسے جائے، اس کے لیے مفتی صدر الدین آزردہ نے دہلی کے ممبر سے کھڑے ہو کے شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کا فتویٰ دے کے ہمیں سمجھایا. بچایا کیسے جائے، اس کے لیے مفتی عنایت حسین صاحب علم الصیغہ نے انڈمان کے جزیرے میں خود کو قید کر کے ہمیں بتایا. بچایا سے جائے، اس کے امام عبدالقادر نے مورچہ سنبھالا. پڑھنا تو نانوتام بیٹھا ہمیں بھرن کے لوگوں کو بچایا سے جائے، اس کے لیے ہمیں سمجھا. یہ فکر بڑی قیمتی تھی میرے دوستوں کی، نماز کو پڑھا کیسے جائے، بچایا. یہ امام فضل حق خیر آبادی والی فکر، عبدالقادر تدینی والی فکر.
مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی والی فکر کہ نماز کو پڑھا کیسے جائے، بچایا کیسے جائے، اعلیٰ حضرت نے تو ساری زندگی دوات اور قلم کے حوالے کی، کبھی باہر نکلے ہی نہیں، 6 7 یا 8 سفر ہیں پوری زندگی میں، 2 بار حج کرنے گئے تو بمبئی دیکھ، ایک بار مولانا عبدالسلام کی دعوت پر جبل پور گئے، 2 بار دہلی گئے، ماریرا جاتے وقت 1 مرتبہ دہلی دیکھ، پنجاب کی طرف 1 مرتبہ گئے، گنتی کے اگر کہا جائے تو 8 10 سفر پورے اعلیٰ حضرت، لیکن یہ فکر تو بڑی قیمتی کہ نماز کو پڑھا کیسے جائے، بچایا کیسے جائے، آخر اسے بنگالی کیسے جائے، آسامی بولنے والا کیسے جانے، اسے اڑیا بولنے والا کیسے جانے، اسے تیلگو ملیالم اور کنڑا بولنے والا کیسے جانے، اسے تمل بولنے والا کیسے جانے، اسے مراٹھی گجراتی پنجابی اور پشتو بولنے والا کیسے جانے، اسے مارواڑی سندھی بولنے والا کیسے جانے، اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے پتلے جلیل، ایسے پتلے جلیل کی جو فکر رضا کا امین بن کر نکلے، تو اس کی رگوں میں غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا ڈیانے ہے، سر پر نواز کی غلامی کا پٹا ہو اور سر پر مخدوم سمنانی کے شرف کا تاج ہو، چنانچہ حضرت علی کا صدر سے پتلے جلیل کو چنا گیا جس نے فکر احمد رضا جو بریلی کی 4 دیواری میں گھوم رہی تھی اسے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سے لے کے دنیا پکار تھی کہ بریلی میں حضرت کا قلم چل رہا تھا، پورے بھارت میں محدث اعظم کا قلم چل رہا تھا۔ اس لیے بات کو ختم کرتے ہوئے کہ میں اپنے سر پہ تھوڑی سی گرانی محسوس کر رہا ہوں، تو اب نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ نماز ہوتی اور نماز بچتی کیسے ہے، اپنے دادا جان کا تبرک دینے جا رہا ہوں۔ ابھی جب انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو صرف اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ پڑھنا، بلکہ اس لیے پڑھیں گے کہ پڑھنا بھی ہے اور اسے بچانا۔ جاننا چاہتے ہو؟ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز ہوتی کب ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جاننا چاہتے ہیں نماز ہوتی کب ہے اور نماز بچتی کب ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں تو نماز نہیں ہوگی، ادھر کروں تو نہیں ہوگی، ادھر کروں۔ استقبال قبلہ جو ہے بہت اہم شرط ہے نماز۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ جب چہرہ، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے، جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف تب نماز ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور رسول اللہ بچتی ہے۔ تو میاں اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرو، دل کو کعبے کی طرف، انشاءاللہ نماز ہوتی بھی رہے گی، بچتی بھی رہے گی، اور جب ہوگی اور بچے گی تو انشاءاللہ قائم بھی ہو جائے گی، اور جب قائم ہوگی تو اقیموا الصلاۃ پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ مولا کریم ہم سب کو نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔